السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، قیامت کے دن بچے کی کیا شکایتیں ہوں گی ایک والدین سے۔ بچہ روز قیامت والدین سے یہ شکایت نہیں کرے گا کہ آپ نے مجھے سیر و تفریح نہیں کروائی، یا آپ نے ہمیں کھلونے اور مہنگے موبائل نہیں دلوائے، جو کہ آج کا بہت زیادہ ماحول ہے، بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ ہم کہیں پر جاتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے مہنگے سے مہنگے کھلونے لے کر کے آتے، بڑی سے بڑی ڈال لے کر کے آتے، بڑے سے بڑے ٹوائز لے کر کے آتے اپنے بچوں کے لیے، کس لیے کہ ہمارا بچہ کھیلے گا۔ دیکھیں، آج ہم اس کی خواہش تو پوری کر رہے ہیں، ہمارا بچہ کھیلے گا، خوش ہوگا، لیکن اگر آپ نے نہیں بھی دلایا تو قیامت کے دن یہ بچہ آپ سے اس چیز کے بارے میں آپ سے شکایت نہیں کرے گا۔ دیکھیں کس چیز کے بارے میں شکایت کرے گا، اور بچہ آپ سے یہ بھی شکایت نہیں کرے گا کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بنایا، اور نہ یہ شکایت کرے گا کہ آپ نے اسے ہائی لیول کی یا مہنگے اسکول میں کیوں نہیں پڑھایا۔ بچہ یہ ساری شکایت نہیں کرے گا۔ اور ایک چیز اور دیکھیے کہ بچہ یہ بھی شکایت نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے عالی شان گھر میں نہیں پالا۔ تو بچہ کس چیز کے قیامت کے دن آپ سے شکایت کرے گا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کس چیز کی شکایت کرے گا۔ تو دیکھیے، قیامت کے دن وہ آپ کی گردن ضرور پکڑے گا، اور وہ آپ کی شکایت کس سے کرے گا؟ آپ سے بھی کرے گا اور اللہ سے بھی کرے گا، اور کہے گا کہ آپ نے اسے نماز کے لیے جاگنا نہیں سکھایا، آپ نے اسے برائی سے بچنا نہیں سکھایا، آپ نے اسے قرآن و دین اسلام کی تعلیم نہیں دی، آپ نے اسے ڈاکٹر تو بنا دیا، آپ نے اسے انجینئر تو بنا دیا، آپ نے اسے پائلٹ تو بنا دیا، آپ نے اسے آفیسر تو بنا دیا، لیکن آپ نے اسے قرآن نہیں سکھایا، آپ نے اسے دین کی رغبت نہیں دلائی، آپ نے اسے نماز کا شوق نہیں دلایا، آپ نے اس کو غلط کاموں سے رکنا نہیں سکھایا، آپ نے اسے برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے نہیں بچایا، وہ غلط دوستوں میں بیٹھتا رہا، آپ نے اسے روکا نہیں، آپ نے اور سب سے بڑی ایک غلطی آپ نے اور کری۔ وہ غلطی کیا ہے؟ آپ نے اس کی شادی دیر میں کری، جس کی وجہ سے وہ فتنے میں مشغول رہا۔ سب سے بڑی وجہ جو فتنہ، میں نے ایک جگہ پڑھا ہوا تھا کہ جو بچے شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اور والدین پھر بھی اس کی شادی نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ ابھی پڑھائی کر رہا، اس لیے کہ وہ ابھی جاب کر رہا، اور اس لیے کہ وہ ابھی اچھے سے کما نہیں رہا، ابھی اس کی انکم اتنی ٹھیک نہیں کہ میں اس کی شادی کر دوں، تو اگر یہ سوچ کر کہ والدین اس کی شادی نہیں کر رہے تو وہ جتنے گناہ کرے گا اس بچے کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس گناہ میں شامل اس کے والدین بھی ہوں گے۔ دیکھیے، اور آپ کا بچہ کیا شکایت کرے گا؟ آپ نے اسے گانے سننے کی عادت ڈلوائی، آپ نے اسے خاص کر بچیوں کی جو شکایت ہوگی وہ ستر اور حیا کی تعلیم نہیں دی، یعنی ہمیں تعلیم نہیں دی بچیوں کو۔ پیرنٹس نے کس چیز کی؟ ستر کو چھپانے کی، باپردہ رہنے کی، دینی تعلیم نہیں دی۔ آپ نے اسے گندے لباس کی عادت ڈلوائی۔ یہ گندے لباس کیسے؟ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے آپ اس کو ہاف آستین سلوا دیتے، آپ اس کو چھوٹے چھوٹے اسکرٹ پہنا دیتے۔ بچہ 6 سال 7 سال کی بچی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو یوں چھوٹے چھوٹے اسکرٹ پہنا رہے ہیں، آپ اس کو یوں چھوٹی چھوٹی ہاف سلیوز پہنا رہے ہیں۔ وہ عادتیں بچی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کے اندر شرم اور حیا دھیرے دھیرے نکل رہی ہوتی ہے، اور جب آپ نے اس کو جسم کور کرنا نہیں سکھایا ہوتا، وہی بچی جب بڑی ہوتی ہے اس کو جسم کور کرنا اچھا نہیں لگتا، اس کو فل آستین کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تو عادت ہی بن چکی ہے بچپن سے، اس کی جو عادت میں شمار ہو چکا ہے وہ آپ کو کیا ہے، اب وہ نہیں ہٹنے والا۔ تو کہتے ہیں اگر ہم کوئی اچھی چیز کرنا چاہتے ہیں، اچھی چیز بچوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بچے کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی شروع کر دینی چاہیے، اور پھر وہی چیزیں بچوں کے اندر ڈیولپ ہوں گی جو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور جو چیزیں ہم ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے ہم اس کو کریں ہی نہ، ہرگز نہ کریں۔ بچہ کتنا بھی ڈیمانڈ کرے ہم اس کو اگنور کر دیں، بچے کو کسی اور
جو ہے طریقے سے سمجھا لیں، محبت سے، پیار سے، کوئی اور چیز اس کے بدلے میں دلا کر کے بچے کو ہم سمجھا لیں، انشاءاللہ بچہ سمجھ جائے گا۔ بچے ہم سے ہیں، ہم بچوں سے تھوڑی ہیں کہ بچہ سمجھے گا نہیں، بالکل سمجھے گا۔ پھر دیکھیے کہ آپ اور کتنے طریقے سے آپ کا بچہ شکایت کر سکتا ہے۔ بچہ یہ بھی شکایت کرے گا کہ دوسرے لوگوں نے آپ سے میرے بارے میں برا کہا اور آپ نے مجھے برا سمجھا۔ دیکھیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کا بیٹا ایسا ہے، آپ کے بیٹا بہو کے بہکاوے میں ہے، آپ کے بیٹا بہو کے کہنے پر چلتا، پھر آپ بھڑک جاتے ہیں، آپ بچے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے۔ اس چیز کے بارے میں بھی بچہ کل آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ آپ نے اسے بڑوں اور رشتوں کا ادب کرنا نہیں سکھایا، یہ بھی کل بچہ سوال کرے گا۔ جی ہاں، وہ دن آپ کی اولاد جو ہے، آپ نے جس اولاد کو جنا ہوگا نا، اولاد آپ کی اولاد ہونے پر افسوس کرے گا اور کہے گا انہوں نے مجھے اس آگ سے نہیں بچایا، آج ان کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق بنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی فیملی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو خود سورۃ التحریم کی اس آیت میں، صحیح البخاری کی حدیث میں ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی فیملیز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے، اس آیات کو دیکھتے ہوئے، اگر ہم نے ابھی بھی اپنے بچوں کو دین کے راستے پر نہیں ڈالا، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، اسلام آپ سے نہیں کہتا آپ انجینئر نہ بنائیں، اسلام آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پائلٹ نہ بنائیں، اسلام آپ سے کہتا ہے آپ یہ سب بنائیں، اس کے باوجود ایک اس کو دیندار انسان بنائیں، اس کے اندر دین کی رغبت، دین کا شوق پیدا کریں۔ یہ شوق آپ تبھی پیدا کر سکتے جب آپ نے بچپن سے بچوں کے اندر ڈالا ہوگا۔ تو بچوں کے اندر ڈالیں۔ بے شک اولاد کا ہونا ایک بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں آپ سب پورا اترنے کی کوشش کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی زور دیں، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کا بچہ آپ سے مکر جائے گا۔ آپ کا بچہ آپ کے حق میں اللہ سے شکایت کرنے لگے گا، آپ سے شکایت کرے گا، اور پھر اس وقت آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ تو پلیز میری ماؤں اور بہنوں اس بات کو غور کریں کہ آپ نے کتنا اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے۔ اگر نہیں سکھایا تو ابھی آج سے ہی شروع کریں، اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں خود دین سیکھوں گی اور اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دلاؤں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ سب کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے، اگر آپ سب کے پاس ایسی کوئی کلاسز نہیں مل پا رہی ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہ ٹیچر سے دلاؤں گی، وہ ادارہ دلاؤں گی جہاں پر آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھا سکتے ہیں۔ اور اسکول جب آپ بھیجتے ہیں تو آپ کا صبح کا ٹائم صبح سے دوپہر 2:30 بجے 3 بجے تک ہوتا۔ آپ اگر کلاسز چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں شام کی کلاسز آپ کے لیے اویلیبل کروا سکتی ہوں، شام کو 4 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے 8 بجے تک انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ خود بھی دین سیکھیں، اپنے بچوں کو اندر دین کی رغبت، دین کا شوق، دین کی محبت ڈالیں، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بچہ آپ سے مکر جائے گا اور آپ سے اللہ کی شکایت کرے گا۔ پھر وہاں پر تو کچھ نہیں ہوگا کہ ہم کیا جواب دے پائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کے لیے نیک ذریعہ بنائے اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلانے کا بہترین ذریعہ ہم سب کو فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو دین کا دائی اور شیدائی بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔